السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنان. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر. غصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض وحجة الله للعالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر. عجل الله تعالى صلوات ولعنة دائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم الظلم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى علي عبادة. صلوات. مطلب ذرا سے مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. سالانہ مجلس اعزا ہے، سالانہ پرسہ ہے. اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ لگ بھگ تقریباً 73 فرقوں نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت. اچھا، اس پر کمال یہ ہے اور ترہ یہ ہے کہ اس حدیث میں قید نہیں ہے. بغیر قید و بند کے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا کہ النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت. اب یہاں قید نہیں ہے تو رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب قید ہی نہیں لگائی ہے رسول نے تو اب یہ نہیں کہا کہ صرف رخساروں کو دیکھنا عبادت ہے یا پیشانی کو دیکھنا عبادت ہے یا علی کے آنکھوں کو دیکھنا عبادت ہے یا لبہائے مبارک کو دیکھنا عبادت ہے یا سینہ مبارک کو دیکھنا عبادت ہے.
مطلب بغیر قید و بند کے رسول حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب اہل نظر بیٹھے ہیں، آغاز میں جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سی تمہید ہے۔ میں اس شخصیت کے سلسلے میں اور اس شخصیت کے سلسلے میں آنے کے لیے دو لفظ صرف رسول کی حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے، تو اب رسول قید نہیں لگا رہے کہ رخسار کو دیکھنا عبادت ہے یا آنکھوں کو دیکھنا عبادت ہے یا پیشانی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جس رخ سے بھی علی کو دیکھو گے عبادت ہوگی، یعنی بہت ٹیکنیکل حدیث رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب قید و بند کے بغیر رسول حدیث ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لائٹ آئی ہے گئی ہے گئی ہے، محمد والے محمد صلوات آ تو رہی، باہر تو آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ حسینیت حسینیت بر عزیز پلید پیش شمر پہ لعنت صلوات پڑھ دیجئے بولے نواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچن کے گھرانے کا جو حقدار نہیں ہے، بچن کے گھرانے محمد۔ اچھا یہ اگر بلند آواز سے تھی تو ایک آہستہ سے پڑھ دیجیے کہ ہمیں بھی آواز نہ آئے صلوات کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بغیر قید و بند کے رسول حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ جس رخ سے بھی علی کو دیکھو گے عبادت ہو جائے گی۔ پھر ایک قید کے ساتھ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، اندر جگہ ہے، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی سمٹ جائیں، آ جائیں بھائی تھوڑا سا آ جائیں، افراد کو جگہ مل جائے، آ جائیں، جگہ ہے اندر، آ جائیں آ جائیں۔ دوسری حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث ذرا سی قید کے ساتھ ہے رسول کی، اور وہ قید یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی پہلے بغیر قید و بند کے حدیث ارشاد فرمائی کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث رسول نے ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور چوتھی حدیث تو پیغمبر نے عجیب قیامت تڑپا دینے والی حدیث ارشاد فرمائی، کہنے لگے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، سلامت رہے، اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ ان الذکر ذکری و ذکری ذکر اللہ، یہ ذکر جو ہے علی کا یہ میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہ بڑی تڑپا دینے والی حدیث ہے رسول کی کہ اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تو کبھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کبھی ارشاد فرما رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کبھی کہنے لگے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور کبھی فرمایا کہ اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یہ بہت ٹیکنیکل حدیثیں پیغمبر نے علی کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں، بظاہر آپ دیکھیے تو الگ الگ سی نظر آتی ہیں، بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو الگ الگ ہے۔ علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو الگ الگ ہے،
لیکن عجیب فطرت اور عجیب فطری ربط ہے جو پیغمبر ان حدیثوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور بہت ٹیکنیکل طریقے سے پیغمبر نے تواتر کے ساتھ علی کی شان میں حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ لفظ سن لیجئے، تمہید تھی یہ دو لفظوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں سے عرض کر رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں ربط کیا ہے؟ اب مثال میں بات کہہ رہا ہوں، اس میں ربط یہ ہے کہ ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آنکھیں رکھتا ہی نہیں ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ آپ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو آنکھیں رکھتا ہی نہیں ہوں، تو میں تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس پر رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ذکر و علی عبادت، کیا بات۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دوسرا شخص رسول کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا وہی شخص، چونکہ رسول کو تو سمجھا سکتا ہے، اگر وہی شخص بھی یہ بول رہا ہے یا رسول اللہ میں تو زبان ہی نہیں رکھتا، واہ واہ۔ نہ آنکھیں رکھتا ہوں نہ زبان رکھتا ہوں، تو میں تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو رسول نے حدیث ارشاد فرمائی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ ایک اور چوتھا شخص کہہ اٹھا کہ یا رسول اللہ میں تو نہ آنکھیں رکھتا ہوں نہ میں زبان رکھتا ہوں نہ میں کان رکھتا ہوں، تو میں تو ان عبادات سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب رسول نے عجیب قیامت خیز حدیث ارشاد فرمائی، کہنے لگے حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ نعرہ حیدری۔ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ولا بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا۔ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اب دنیا میں کوئی اٹھ کر رسول کی بارگاہ میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ میں تو دل ہی نہیں رکھتا ہوں، تو محبت کیسے؟ نعرہ حیدری۔ آواز بلندتر صلوات۔ اب کوئی رسول کے بزم میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ میں تو دل ہی نہیں رکھتا ہوں۔ تو رسول نے بہت ٹیکنیکل حدیث ارشاد فرمائی اور اس میں کہا کہ یہ حدیث جو ہے، اور اسی سے چونکہ استنباط کرنا ہے اور آپ کی آج کی مجلس سے اسی سے خطاب کرنا ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت۔ اب یہ لفظ محفوظ کیجئے گا، اور میں آپ کو علی سے کیا ہوا ایک سوال سنا رہا ہوں اور علی کا جواب سنا رہا ہوں۔ علی سے محبت کرنا عبادت۔ کمیل نے کہا، کہنے لگے کہ مولا اتنی مخالفت ہے آپ کی، اتنی مخالفت ہے، تو اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اتنی شدید مخالفت ہے آپ کی، ہر طرف سے، ہر زاویے سے آپ کی مخالفت ہے، تو اس مخالفت کو کس رخ سے دیکھتے ہیں؟ تو اس پر مسکرا کے کہنے لگے کمیل مجھے کیا سوچنا چاہیے، مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ کہ مولا پھر بھی کچھ فضیلتوں کے سلسلے میں، اپنے اختلافات کے سلسلے میں، اب اردو کا لفظ بول رہا ہوں کہ پوری دنیا آپ کی مخالفت میں پلی ہوئی ہے، تو اس مخالفت کے سلسلے میں کیا سوچتے ہیں؟ عجیب جملہ کہا ہے علی نے، سن لیجیے۔ کہنے لگے کمیل دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فضیلتوں کو بیان کرنا تمہارا کام ہے، بچانا تمہارا کام نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فضیلتوں کو بیان کرنا تمہارا کام ہے، بچانا تمہارا کام نہیں، تم بیان کرو۔ دوسری بات، کیا قیامت بھرا جملہ کہا ہے، اہل ولا بیٹھے، کہنے لگے کہ دوسری بات، کمیل یوں تو میری ہر فضیلت بڑی ہے چونکہ دینے والا بڑا ہے، یوں تو میری ہر فضیلت بڑی ہے اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے،
لیکن کمیل مجھ علی کو اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر کائنات کی زبانیں علی کے لیے بولنا بند کر دے تو میں علی کو اتنا اپنے خدا پر بھروسہ ہے کہ اگر کائنات کی زبانیں علی کے حق میں بولنا بند کر دے تو اللہ دیواروں میں زبان پیدا کرے گا، اللہ درختوں کو زبان دے گا، اللہ اشجار کو زبان دے گا، اللہ حیوانات کو زبان دے گا، اللہ ذرے ذرے کو زبان دے گا، اور وہ علی کے حق میں بولیں گے۔ اور پھر اے کمیل جب وہ بولیں گے تو پھر ہر گھر میں علی علی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے والا نواز مجھے علی کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے۔ اچھا آغاز میں کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں مجلس تو ہو چکی ہے ماشاءاللہ، آغاز اتنا شاندار شہزادے نے بچے نے کیا ہے، اس نے خدا اس کو سلامت رکھے، تو مجلس تو مکمل ہو گئی ہے۔ میں تو بس آ گیا ہوں تو سن لیجیے، مجلس تو ہو چکی ہے، شروع بھی ہوئی ختم بھی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ اب آیا ہوں تو ذرا سا سن لیجیے۔ دیکھیے عجیب ٹیکنیکل لفظ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا علی کے حق میں بولنا بند کر دے۔ آپ کو شاید یوں اندازہ نہیں ہو رہا تو دو جملے سن لیجیے۔ 70,000 نماز جمعہ کے خطبوں سے علی کو برا بھلا بولا گیا، 40 سال تک 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا نماز جمعہ کے خطبوں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر اس زمانے تھوڑا سا پلٹ جائیے آپ پیچھے تو اس وقت کا سوشل میڈیا جو ہے وہ نماز جمعہ ہے۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے اب اس سے زیادہ کیا سادہ سی مثال دوں، اس وقت کا جو آپ کا میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے آپ کا، اگر تھوڑا سا پیچھے پلٹ جائیے آپ تو نماز جمعہ اس وقت کے، اور وہ بھی 70,000۔ ابھی میرے بزرگ مہدی بھائی بیٹھے ہیں، دعائیں لینے کے عرض کر رہا ہوں، اور بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے۔ دیکھیں یہ وہ عدد ہے، ذرا سی توجہ کیجیے گا، یہ وہ عدد ہے کہ جو ہمیں روایت میں ملا ہے، اور باقی جو گرد و نواح میں، دیہاتوں میں، اطراف اکناف میں معاملات ہوئے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں۔ لیکن 70,000 80,000 نماز جمعہ کے خطبوں سے 40 سال تک علی کو برا بھلا بولا گیا۔ اب آپ سوچئے جس شخص کی اتنی مخالفت ہو وہ کن کیفیتوں میں ہوگا، وہ کس کیفیتوں سے گزر رہا ہوگا۔ وہی سوال کمیل کر رہے ہیں علی سے کہ مولا اتنی شدید مخالفت ہے، اس کے باوجود آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگے کمیل سوچنا کیا ہے، آپ سن لیجیے علی کا جملہ، کہنے لگے سوچنا کیا ہے، مجھ علی کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور پھر اس پر پلٹ کے کہا، کہنے لگے کمیل سنو، اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی مجھے دی ہیں کہ نہ مجھ سے پہلوں کو دی نہ میرے بعد والوں کو دے گا۔ اچھا اب ان سے خطاب کر رہا ہوں میں، چونکہ آپ کے مزاج سے واقف ہوں اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں ان لوگوں سے بول رہا ہوں کہ جو علی کو سوچتے نہیں ہیں مانتے ہیں۔ سوچتے نہیں مانتے، کیا بات۔ تو جو تحفظات لیے بیٹھا ہے تو اس سے خطاب نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 4 فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں کمیل کہ نہ مجھ سے پچھلوں کو دی نہ میرے بعد والوں کو دی۔ اس پر بہت قیامت بھرا جملہ علی نے کہا، کہنے لگے کمیل دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا، دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا۔ تو اس پر کمیل نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا آخر وجہ کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جسے جو چاہے دے دے، مگر یہ 4 فضیلتیں نہیں دے گا۔
کہ مولا کیوں نہیں دے گا؟ کہا کہ کمیل اس لیے نہیں دے گا کہ وہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے، اور اس پر جملہ کہا کہ لگے وہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے، توجہ، مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دے گا یہ 4 فضیلتیں، کیونکہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے۔ اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کمیل کہ وہ یہ چاہتا ہے، اب جملہ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ ذات میں واحد ہے ایسے ہی علی صفات میں واحد رہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جیسے وہ ذات میں واحد ہے ایسے ہی علی صفات میں واحد رہے۔ ظاہر ہے کہ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، چونکہ ظاہر کمیل ہے اور علی کو بھی پتا ہے پوچھ کون رہا ہے، جی علی کو بھی پتا ہے سوال کرنے والا کون ہے۔ تو اس پر کہنے لگے کہ کمیل نے کہا کہ مولا ذرا سا بتائیے تو صحیح، چونکہ کمیل اب سمجھ گئے کہ علم کا سمندر موزن ہو گیا ہے۔ کمیل سمجھ گئے کہ علم کا دریا سمندر جو موزن ہے، تو اس پر کہا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا وہ 4 فضیلتیں بتا تو دیجئے ذرا سی، وہ کون سی ہے جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دے گا؟ اس پر جملہ کہا کہ لگے کمیل پہلی عظمت اور پہلی فضیلت یہ ہے جس طرح سے میں کعبے میں پیدا ہوا، سلامت رہے، جس طرح سے میں کعبے میں پیدا ہوا نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ میرے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ اور اے کمیل جس طرح سے غدیر کے چوہرائے پہ میری ولایت کا اعلان ہوا، جس طرح سے غدیر کے چوہرائے پر میری ولایت کا اعلان ہوا، نہ مجھ سے پہلے ہوا نہ میرے بعد ہوگا۔ اور کہا کہ کمیل تیسری فضیلت جس طرح سے میں رسول کے بستر پر سویا، نہ مجھ سے پہلے کوئی سویا نہ میرے بعد کوئی سوئے گا۔ اور کمیل کے لفظ ہیں اور روایت کمیل کی ہے، کمیل کہتے ہیں چوتھی فضیلت بیان کرنے سے پہلے میں نے علی کے چہرے پر اور علی کے وجود میں کیف دیکھا، اور کیف کے عالم میں کہنے لگے کمیل زہرا میری زوجہ ہے۔ سلامت ہے۔ جیسے میری زوجہ ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ تو اس پر کمیل کہنے لگے کہ مولا ذرا سا کچھ وضاحت تو فرما دیجئے، کچھ بول دیجئے۔ تو کہنے لگے اب تفصیلات ہیں، میں صرف 2 صفتیں اور 2 فضیلتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، چونکہ موضوع بہت طویل ہے، اگر حیات نے کبھی اور موقع دیا تو یہ کہ انشاءاللہ شرح کسی اور زاویے سے آپ کی خدمت میں ہو جائے گی۔ کہا کہ کہنے لگے کہ مولا بتائیے تو صحیح۔ کہنے لگے سنو کمیل سنو، شام کا وقت تھا، وقت ملاقات جسے کہتے ہیں شریعت میں۔ اور وقت ملاقات وہ ہوتا ہے کہ جہاں سارے شام میں جمع ہو جاتے ہیں کسی مقام پر۔ آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ آفیسز سے واپس پلٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گیدرنگ کے لیے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جسے وقت ملاقات کہا گیا ہے شریعت میں۔ اب ہوٹل پہ بیٹھے آدمی، گلی میں بیٹھے، کنارے پہ بیٹھے، ضرورت نہیں میرے لیے کہہ رہے، نہیں عادت نہیں ہے، کنارے پہ بیٹھے کہیں بیٹھے تو وہ وقت ملاقات ہوتا ہے۔ تو اس پر کہنے لگے کمیل وقت ملاقات کا وقت تھا، میری ماں کعبے کی طرف چلی
یعنی علی کا اشارہ یہ تھا کہ سناٹا نہیں تھا کعبے میں، رش لگا ہوا تھا، وقت ملاقات تھا، شام کا وقت تھا، لوگ تھے موجود، اس لیے کہ اگر تنہائی میں کام ہو جاتا تو پتہ نہ چلتا کون آیا، اس لیے لوگوں کے ہجوم میں میری ماں کعبے میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد میری ماں نے طواف کرنا شروع کیا۔ کمیل سے کہہ رہے علی کہ میری ماں نے طواف کرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ رکن یمانی پر جب میری ماں آئی تو ماں نے ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھی کمیل، اور وہ دعا یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی آمنت بکا وبکتبک وبرسلک، پروردگار میں تجھ پر، اب جملے آپ کے حوالے، شرح نہیں کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہو گیا، صرف لفظ پہنچا رہا ہوں، جیسے چاہیے گا سن لیجیے گا۔ پروردگارہ بنت اسد بول رہی ہے، پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی نہیں ہوں، رکھتی ہوں۔ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، لائی نہیں ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ وَآم، عجیب جملہ ہے فاطمہ بنت اسد کا، اور قیامت بھرا جملہ ہے، وَآمَنْتُ بِوَلَدِي فِي بَطْنِي وَصِيُّ رَسُولِكَ، اور پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں اس بچے پر جو میرے شکم میں ہے اور تیرے محبوب کا وصی ہے۔ خوشبو دیے فاطمہ بنت اسد، بلند تر صلوات۔ ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، اور ایمان رکھتی ہوں میں اس بچے پر جو میرے شکم میں ہے اور تیرے رسول کا وصی ہے۔ اہل ولا بیٹھے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اجازت دیجئے دو جملے کہہ دیتا ہوں۔ یہ فاطمہ بنت اسد، ابھی علی کے جملے نہیں ہیں میرے، یہ فاطمہ بنت اسد کب کہہ رہی ہیں؟ رسول کی بعثت سے 10 برس پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب رسول ہی نہیں آیا تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ ابھی تو رسول نہیں آیا ہے تو اسلام کی بات کیا کروں؟ ابھی تو نہ رسول ہی نہیں ہے تو اسلام تو بعد میں آئے گا نا، جب رسول آئے گا، اعلان رسالت ہوگا تو اسلام آئے گا نا۔ رسول کی بعثت سے 10 برس پہلے، ابھی نہ اسلام ہے نہ اعلان اسلام ہے، اور 10 برس پہلے فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول کے وصی پر ایمان رکھتی ہوں۔ اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت سے 10 برس پہلے نبی کی بنت اسد نے کلمہ بھی پڑھا تو پورا پڑھا۔ پتہ نہیں کہاں رہتے بنت اسد نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو پورا پڑھا ہے۔ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، لا الہ الا اللہ، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، محمد الرسول اللہ، تیرے رسول کے وصی پر ایمان رکھتی ہوں، علی ولی اللہ۔ یعنی بعثت سے سلامت رہی ہے، بعثت سے رسول کی 10 برس پہلے بنت اسد کلمہ بھی پڑھ رہی ہے تو پورا پڑھ رہی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، اما عجیب سی بات ہے، امت کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھئے، جس کی زوجہ بعثت سے 10 برس پہلے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس کے شوہر کو کلمے کا پتہ ہی نہ ہو۔ جو پڑھے گا سخی عباس کے صدقے دل کی مراد پائے گا۔ نعرہ حیدری، اتنی ملن سلوات پڑھ دیجئے عظمت اللہ۔ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم میں ہے لیکن تیرے محبوب کا، تیرے رسول کا وصی ہے۔
اس پر کہنے لگے کمیل میری ماں نے، جملہ قیامت ہے آپ کے حوالے، کہنے لگے کمیل میری ماں نے جیسے ہی یہ جملہ کہا دیوار پھٹی، دیوار پھٹی اور میری ماں اندر سے صدا آئی، اندر سے صدا آئی، فادخلی فی بیت وانشق الجدار، اے بنت اسد گھر میں اندر آ جاؤ، اے بنت اسد اندر آ جائیے، اندر آ جائیے بنت اسد۔ تو کہتے ہیں میری ماں اندر داخل ہوئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب آپ کے حوالے جملہ علی کا، کہنے لگے کمیل لیکن مسئلہ یہ ہے، اب کیسے جملہ سنیں گے؟ میں ممبر پر ہوں، آپ فرش اعضا پر ہیں، ہر لفظ کہتا ہوں، اکثر جو مجھے سنتا ہے یا جن تک ریکارڈ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اکثر کہ ساری باتیں کہیں نہیں جاتی لیکن سمجھی ضرور جا سکتی ہیں۔ دیکھیے اس پر یہ ہے کہ اب علی جملہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کمیل کوئی شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی ہے جب تک محرم آواز نہ سن لے۔ اب سوچئے گا گھر جا کر، فرش اعضا سوچنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سوچئے گا گھر جا کر۔ اے کمیل کوئی شریف، یہ اردو والا شریف نہیں بول رہے ہیں علی، کوئی شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی ہے جب تک محرم آواز نہ سن لے۔ روک کر لگے ہاتھوں جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے گھر کی محرمیت اور نامحرمیت نہیں ہے، جی جی جی، یہ علی کے گھر کی محرمیت اور نامحرمیت ہے۔ ہمارے یہاں سب مانوس ہوتے ہیں، محرم بھی نامحرم بھی، یہ علی کے گھر کی محرمیت اور نامحرمیت ہے۔ تو کہنے لگے کمیل کوئی شریف عورت اس وقت تک خالی گھر میں قدم نہیں رکھتی ہے جب تک مانوس آواز نہ سن لے۔ اور اس پر جملہ کا کہنے لگے کمیل حیرت اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے، زمانے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، علی کو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کمیل اور معاملہ یہ ہے کہ پورے عرب میں میری ماں سوائے ابو طالب کی آواز کے سلامت رہے، کمیل پورے عرب میں میری ماں سوائے ابو طالب کی آواز کے کوئی دوسری آواز کو جانتی ہی نہیں تھی۔ علی نے یہ لفظ کہہ دیا کمیل سے، اور میں اب استنباط کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کہہ رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے خانہ الہی سے جو آواز آئی وہ ابو طالب کے لہجے میں تھی، وہ ابو طالب کے لہجے میں تھی۔ اما عجیب لہجہ ہے اس گھرانے کا، اس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب عرش پر بولتا ہے تو بیٹے کے لہجے میں، فرش پر بولتا ہے تو باپ کے لہجے میں اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے عظمت محمد و آل محمد۔ اس پر میری ماں کہتے ہیں کہ اندر چلی گئی، 3 دن میری ماں خانہ الہی میں رہی۔ اور رسول کی حدیث یاد رکھیے گا جہاں سے تقریر مڑی تھی، خانہ الہی میں رہی۔ 3 دن بعد میری ماں مجھے لے کر گھر آئیں۔ اچھا، اب کسی تقریب میں ایسا ہو کہ گھر کی 2 عورتیں چلی جائیں اور باقی نہ جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے کچھ زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی، وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ ان 2 سے مل جائے گا، آپ کو پوری رپورٹ مل جائے گی، تو سارے گھر کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر 2 خواتین بھی کہیں کسی تقریب میں چلی جاتی ہیں اور واپس لوٹتی ہیں تو ساری اطلاعات مل جاتی ہیں۔ تو اب اس پر یہ ہوا، کہنے لگے کہ کمیل میری ماں جب گھر آئی تو مکہ کی عورتوں نے گھیر لیا میری ماں کو اور سوالات کرنا شروع کر دیے۔
اور اس میں پہلا یہ سوال تھا کہ اے بنت اسد جب دیوار پھٹی تو آپ ڈری نہیں؟ بنت اسد جب دیوار پھٹی تو آپ ڈری نہیں؟ تو اس پر کمیل میری ماں نے کہا، جملہ آپ کے حوالے، کمیل میری ماں نے کہا فرار کی ماں ہوتی تو بھاگتی۔ فرار کی ماں ہوتی تو بھاگتی، کرار کی ماں تھی۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ سوال کیا کہ بنت اسد 3 دن، اب یہ لہجہ ہے اس میں، اسی لہجے سے میں سنا رہا ہوں آپ کو، اب جو مجلسی سنتے ہیں اور مجلسی لوگ ہیں ان کے لیے لہجہ وہ سمجھیں گے اس کو۔ کہنے لگے کہ کمیل عورتوں نے پوچھا میری ماں سے کہ آپ خانہ الہی میں 3 دن رہیں تو کھایا کیا؟ تو اس پر میری ماں نے کہا خود سے تھوڑی گئی تھی، بلائی گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علی۔ اب وہ جملہ میرا ہے جہاں سے رسول کی حدیث سے موڑ لی تھی تقریر، اب یہاں علی نہیں فرما رہے۔ تو جب علی کو لے آئے گھر میں تو ایسے میں کفار مکہ جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو طالب کا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ مکہ کی ایک رسم ہے۔ کہ کیا رسم ہے؟ کہ معیار الولد لائے ہیں۔ گرمی ہو گئی ہے، اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی محسوس کر رہے ہیں آپ۔ معیار الولد لائے ہیں۔ معیار الولد کہاں یہ اژدہا ہے، اور جو مکے میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اب میں ظاہر ممبر پر ہوں، کچھ تقاضے ہیں، انہی تقاضوں کے تحت لفظ کہہ رہا ہوں، اور کہیں کہیں مجبوری ہو جاتی ہے تو بہت مجبوری میں لفظ کہنا پڑتا ہے تاکہ لفظ پہنچ جائے۔ تو کہا کہ یہ معیار الولد لائے ہیں، یہ اژدہا ہے، ہم بچے پہ چھوڑتے ہیں، جو بھی مکہ میں پیدا ہوتا ہے یہ اسے اگر سونگ کے چھوڑ دیتا ہے تو بچہ حلالی ہے۔ تو جیسے ہی ابو طالب سے یہ جملے کا، ابو طالب نے کہا شوق پورا کر لو۔ ابو طالب کو کیا پڑی ہے کہ علی میں اور کفار کے درمیان ابو طالب کودتے، انہوں نے کہا شوق پورا کر لو۔ اب روایت کا جملہ ہے اور اس پر یہ ہے کہ علی جو ہے وہ جھولے میں ہے، پالنہار میں ہے، اور اژدہا علی کی طرف چھوڑا گیا، اور جب اژدہا چھوڑا گیا تو اب 3 دن کا بچہ جو ہے وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ 3 دن کا بچہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی حیرت میں نہ پڑے کہ علی 3 دن میں پیروں پہ کیسے کھڑے ہو گئے۔ 9 گھنٹے کا عیسیٰ مریم کی گود میں بول سکتا ہے تو 3 دن کا علی پیروں پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ مریم کے بیٹے کا بولنا سمجھ میں آ رہا ہے، 9 گھنٹے کا ہو کر مریم کا بیٹا مریم کی گود میں بولے، یہ فخر مریم ہے، یہ فخر عیسیٰ ہے۔ تو 3 دن کے علی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، 2 انگلیاں علی نے کڑلا اجدر میں ڈالی اور اسے چیر دیا، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہیں کراچی کسی ممبر سے یہ پڑھتے ہوئے ذرا سی میں نے تفصیل اژدہے کی بتا دی، تو جب مجلس ختم ہوئی تو ایک برادر مومن، ایک دوست جو ہے وہ مل گیا، انہوں نے کہا قبلہ اتنی تفصیلات میں جاننے کی کیا ضرورت تھی کہ اژدہا اتنے فٹ کا تھا اور اتنے فٹ کا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، ان تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا بھائی میں تو ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا اتنا سا سانپ تھا، اتنا سا سانپ تھا، لیکن علی اسے دیکھ کر روئے نہیں، مار دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ تو اس پر یہ ہوا کہ 2 کر کے اژدہے کے 2 علی نے کر دیے۔ تو جیسے ہی 2 کیے تو وہ کفار روسا جو تھے، وہ جو زوما تھے، وہ تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے ابو طالب یہ تو غضب ہو گیا، یہ کیا کیا تمہارے بیٹے نے؟ معیار الولد کو مار دیا، اب ہم نسلوں کا پتہ کیسے لگائیں گے؟
ہمیں لہو کی طہارت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے معیار الولد کو مار دیا ہے۔ رسول کھڑے ہوئے تھے ابو طالب کے پیچھے، تاریخ میں رسول کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، شیعہ سنی دونوں نے لکھا۔ جب کفار قریش نے کہا کہ اب معیار الولد تو مر گیا ہے، تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حلالی ہے، اس کا لہو پاک ہے، پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر رسول نے مسکراتے ہوئے جملہ کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو، علی آ تو گیا ہے۔ کہ مولا دوسری فضیلت، جس طرح میں رسول کے بستر پر سویا۔ اب یہاں رک جائے گی تقریر، اگر حیات نے کبھی موقع دیا تو علی کے فکروں کی شرح ہو جائے گی آپ کی خدمت میں۔ جس طرح میں رسول کے بستر پر سویا، نہ مجھ سے پہلے کوئی سویا، نہ میرے بعد کوئی سویا۔ علی کے جملے آپ کے حوالے، کہنے لگے کمیل مجھے رسول کے بستر پر لیٹنے کا شوق نہیں تھا، مجھے رسول کے بستر پر لیٹنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ میرا باپ مجھے بچپن سے بستر رسول پہ سلاتا رہا۔ کیا حسین بات کہی ہے علی نے، اور کتنا اچھا خراج عقیدت باپ کو پیش کیا ہے، کتنا اچھا خراج عقیدت باپ کو پیش کیا ہے علی نے۔ کون سمجھے گا علی کیا بول رہے ہیں؟ مجھے شوق نہیں تھا بستر رسول پہ لیٹنے کا، لیکن میرے باپ نے مجھے بچپن سے بستر رسول پہ لٹایا، اور کمیل میں ایسا سویا کہ نہ اس سے پہلے سویا نہ اس کے بعد ایسا سویا، میں سو گیا۔ اب یہ ساری تمہید ان جملوں کے لیے تھی، ذرا سا محفوظ کیجیے گا، اور اس سے کہ میں جملہ کہوں آغاز میں کہہ دیتا ہوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے علی حلق سے اتر جاتا ہے، اور جن کے علی اٹک جاتا ہے حلقوں میں، وہ اپنے نوالوں پہ غور کریں۔ جی وہ اپنی غذاؤں پہ غور کریں کہ کون سی غذا کھا رہے ہیں۔ تو اس پر کہنے لگے کہ کمیل میں سو گیا، میں سو گیا۔ کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ جب میں سویا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل، اب رک گیا تو ایک ایک لفظ کی شرح کا امکان نہیں ہے، پڑھ لکھے احباب تشریف فرمائیں، صلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ آئیے۔ کم سے کم صلوات تو ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، صلوات تو غلط۔ کہ میں سو گیا، کہ پھر کیا ہوا مولا؟ کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جبریل علی سے جا کر پوچھو کہ چاہتا کیا ہے۔ علی سے جا کر پوچھو چاہتا کیا ہے۔ اور یہ گردن ہلانے والی ہمارے یہاں عبادت نہیں ہے، یہ دائیں بائیں پھینکنے والا ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے زبان دی ہے، دی اس لیے کہ آل محمد کی۔ اب جملہ سن لیجئے علی کا، کہنے لگے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ علی سے کہ چاہتا کیا ہے۔ کہ مولا پھر کیا ہوا؟ اب کمیل حیرت میں آئے، چونکہ منزلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور عرفان کی منزلیں اور معرفت کی منزلیں آہستہ آہستہ علی بڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کمیل پہلے تو میں نے اپنی بندگی کی لاج رکھی، پہلے تو میں نے اپنی بندگی کی لاج رکھی، اور آہستہ سے جبریل سے کہا جا کر پوچھ کرا اس کے پاس بچا کیا ہے۔ جا کر پوچھ کرا اس کے پاس بچا کیا ہے۔ تو جبریل پلٹے، جبریل لوٹے اور کہا پروردگار علی یہ کہہ رہا کہ تیرے پاس بچا کیا ہے۔ تو کہا کہ جبریل سے جاتے ہوئے میں نے یہ فقرے کہے تھے کہ جبریل
انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کر ولایت لے چکا ہوں. ولایت میری زکوٰۃ میں. جنت میرے حسنین لے گئے. سیدہ شباب اہل الجنہ. اب یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں تیسرا، وہ آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں اور آپ ہی سمجھیں گے، اور اسی لیے آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں. ولایت میری انگوٹھی کی زکوٰۃ، جنت میری اولاد لے گئی، حسنین لے گئے، خاتون قیامت میری زوجہ فاطمہ. اب آپ کو اس جملے کی نزاکت کا اندازہ ہوگا کہ میں نے بندگی کی لاج رکھتے ہوئے کہا اس کے پاس بچا کیا ہے. ولایت میری ہے، جنت میرے بچوں کی ہے، خاتون قیامت میری زوجہ ہے، تو وہاں بچا کیا ہے؟ تو اب جب جبریل نے واپس جا کر علی کا پیغام سنایا تو اب وہاں سے قدرت کی آواز آئی، اب اچھا اب خرید و فروخت ہوگی. اب خرید و فروخت ہوگی. دیکھیے مسلسل کہہ رہا ہوں لیکن اب تاکید سے کہہ رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجیے گا. بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. کہہ لگے اب خرید و فروخت ہوگی. اچھا جب کہیں خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، فائل تیار ہوتی ہے. اچھا یہ فائل کیوں تیار ہوتی ہے؟ بیچنے والا بیچ دیتا ہے، خریدنے والا خرید لیتا ہے. وہ خریدنے والے کو وہ فائل دے دی جاتی ہے اور وہ بیچنے والا اس کے اوپر دستخط کر کے فائل خریدنے والے کے حوالے کر دیتا ہے. یہ خریدنے والے کے حوالے فائل کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو عربی میں یہ جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے اس کو عربی میں بیع و شراء کہتے ہیں، اور اسی کو جب یہ جو تحریر لکھی جاتی ہے جو آپ کے یہاں رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو عربی میں قبالہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں قبالہ کہتے ہیں، تحریر لکھی جاتی ہے. اچھا یہ تحریر کیوں لکھی جاتی ہے؟ کہ یہ تحریر اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ اگر لینے والا دنیا میں نہ رہے تو وہ تحریر وارثوں تک چلی جائے. کچھ کہہ رہا ہوں، وارثوں تک وہ تحریر منتقل ہو جائے. تو اب ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے. اب اللہ نے کہا جبریل اب بیع و شراء ہوگی، اب خریدا جائے گا، اب کچھ لیا جائے گا اور کچھ دیا جائے گا. اب کچھ لیا جائے گا اور کچھ دیا جائے گا. اور خالی یہی نہیں، معبود کوئی تحریر اتار دے علی کے گھر میں، کہا خالی تحریر نہیں، میں قرآن ہی کو قبالہ بنا دوں گا. میں قرآن ہی کو قبالہ بنا دوں گا. کا معبود کیسے بنائے گا؟ کا ارشاد ہوگا پھر ہمارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. بندوں میں ایک بندہ ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، مرضیاں خرید لیتا ہے. بندوں میں ایک بندہ ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، مرضیاں خرید لیتا ہے. یہ ڈاکومنٹیشن ہوئی، قبالہ لکھا گیا. خدا نے قرآن ہی کو قبالہ بنا کر علی کی قبالے میں تعریف بھی کی تو نفس کہہ کر کی، نفس کہہ کر تعریف کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اتنی تمہید، تقریباً 50 منٹ کی تمہید آپ نے سن لی ہے. یہ تمہید تھی. اس جملے کے لیے ذرا سی نزاکت میں داخل ہو گئے، توجہ کیجیے گا، اور ذرا سا چوکا تو معاملات بگڑ جائیں گے. فتویٰ مت لگائیے گا، کہیں تحفظات ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ہاں ویسے بہت سارے فتوے لیے گھوم رہا ہوں میں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کہیں اٹک جائے معاملہ، کہیں تحفظات پیدا ہو جائے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور اکثر کہتا ہوں جس کا معاملہ ہوتا ہے اسی سے پوچھا کیجیے، جس کی بات ہوتی ہے اسی سے پوچھا کیجیے. 10 لوگوں سے پوچھ کے ہمیں فون کر کے مولانا اچھا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اب ان کی اپنی رائے ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے. تو جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی اپنی طرف سے معنی نکالے گا اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. لوگ رسول کی نہیں سمجھے، میری کیا سمجھیں گے. تو اب معاملہ کیا ہوا دیکھیے، بیع و شراء ہوا ہے. یہ آپ اکثر سنتے ہو، پڑھتے ہیں. ایک ذرا سی نزاکت اگر پہنچ جائے گی بچوں کو، علم کلام کی بحث ہے. دیکھیے نفس ہے لا شے،
یعنی بک نہیں سکتا. شے ہوتی تو بک جاتا. پڑھ لکھے احباب دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے یونیورسٹی کالج. لا شے ہے یعنی نفس بک نہیں سکتا. اچھا خریدنے والا وہاں کوئی خرید و فروخت کوئی اللہ کوئی دکان وکان کھول کے بیٹھا ہے نعوذ باللہ خاکم بد ہے کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے, اس کا خرید و فروخت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ خریدتا اور بیچتا نہیں ہے کچھ, وہاں وہ تعلق نہیں ہے. یہاں سے نفس جا رہا ہے, نفس ہے لا شے, نفس بک نہیں سکتا. تو معاملہ کیا ہوا پھر شب ہجرت؟ معاملہ کیا ہوا کہ نفس یہاں سے گیا اور مرضیاں وہاں سے آئیں؟ یہ سمجھ میں آج تک نہیں آئی یہ معاملہ کیا ہے. جب نفس بکتا ہی نہیں ہے اور وہ خریدتا ہی نہیں ہے تو بکا تو ہے کچھ نہ کچھ, گیا تو ہے یہاں سے. تو جو یہاں سے گیا ہے وہ کیا گیا ہے, اور جو وہاں سے آیا ہے وہ کیا ہے, پہنچ گیا جملہ. اب مثال میں بات کر رہا ہوں بچوں کو تاکہ آپ مجھے حیرت سے نہ دیکھیں. یہ مہدی بھائی میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نارتھ کراچی سے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی محمود آباد میں کوئی مکان خالی ہو بک رہا ہو تو مجھے بتائیے گا. کہنے لگا مولانا اتفاق سے ایک مکان پڑوس میں ہی خالی پڑا ہے, آپ آ جائیے دیکھ لیجیے. اب مثال میں کہہ رہا ہوں, قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں, تصورات سے باہر ہوئی ہے. مثال میں بات کر رہا ہوں, مثال میں مکاشفہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کتنے تک کا مل جائے؟ چلے وہ 1 کروڑ تک کا یہ مکان ہے, ہمارے پڑوس کا ہے, 120 گز کا. آپ آ جائیے دیکھ لیجیے مکان, اگر پسند آئے تو خرید لیجیے گا. ہم پہنچ گئے, ہم نے مکان وکان دیکھا, کوئی بڑا پسند آیا. ہم نے کہا بھائی اگلے دن ہی سودا کرنا ہے, صبح 10 بجے کہنے لگے صبح 10 بجے آ جائیے. آپ 1 کروڑ لے کے صبح 10 بجے آ جائیے, سودا ہو جائے گا. ہم اگلے دن 10 بجے پہنچ گئے. ہم نے کہا بھائی یہ 10 کروڑ مکان کی فائل ہم نے لی, پیسے دیے, ہم گھر آ گئے. جیسے ہی میں گھر آیا تو ایک دوست کا فون آ گیا. کہنے لگا مولانا ذرا سا ہاتھ ایک دم ذرا سا تنگ دست ہو گیا ہے, 4-5 لاکھ روپے مل جاتے تو فلاں تاریخ کو لوٹا دیتا آپ کو. میں نے کہا بھیا اگر 10 بجے سے پہلے فون کر لیتے, 10 بجے سے پہلے اگر فون کر لیتے تو میں آپ کے بارے میں سوچتا اور کچھ گنجائش نکال لیتا. ابھی ابھی مکان کا سودا کر کے آ رہا ہوں, اور وہ 1 کروڑ جو ہاتھ میں تھے وہ سب دے دا کے فارغ ہو گئے, کچھ نہیں ہے ہاتھ میں. تو 10 بجے سے اگر پہلے آ جاتے تو شاید آپ کے بارے میں سوچ لیتا. ایک صاحب مہدی صاحب کے پاس پہنچ گیا, انہوں نے کہا بھائی لاہور سے کچھ مہمان آ رہے ہیں, تو پتہ چلا تھا کہ آپ کے پڑوس کا مکان آپ کے زیر نگرانی ہے, وہ خالی پڑا ہے, تو کہاں ٹھہرائیں, فیملی بڑی ہے تو ذرا سا اجازت دیجیے تو کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا دیں اس مکان میں. مہدی بھائی نے کہا یار 10 بجے سے پہلے آتے تو میں آپ کے بارے میں سوچ لیتا. اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے مولانا کو بھیج دیا ہے مکان, ابھی ابھی سودا کروایا 10 بجے. تو آپ 10 بجے سے پہلے آ جاتے تو مکان آپ کو دے دیتا, آپ اپنے مہمانوں کو ٹھہرا لیتے. اب مہدی بھائی کا جملہ سنیے. مہدی بھائی نے کہا اگر اب آپ کے مولانا سے تعلقات اچھے ہیں, اب اگر آپ کے مولانا سے تعلقات اچھے ہیں تو آپ مولانا سے رابطہ کر لیجئے. مکان ان کا ہو چکا ہے اور وہ قیمت دے چکے ہیں, تو اب اگر مولانا سے تعلقات اچھے ہیں اور وہ اجازت دے دیتے ہیں تو آپ ٹھہرا لیجئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ پوری مسلمان قوم جو ہے وہ علی کے دروازے پر پہنچ گئی اور کہا علی بیعت کیجئے, بیعت کیجئے, بیعت کیجئے. علی نے کہا بھائی شب ہجرت سے پہلے آتے. شب اس سے اچھی اور سادہ سی مثال میرے پاس نہیں تھی, جیسے چاہیے گا سن لیجیے گا. شب ہجرت سے پہلے آتے تو میں تمہارے بارے میں سوچتا, لیکن معاملہ یہ ہوا نفس تو گیا. شب ہجرت سے پہلے آ جاتے تو میں تمہارے بارے میں سوچ لیتا, لیکن اب معاملہ یہ نفس تو بیچ چکا ہوں. اب یہ جو تھے ڈائریکٹ جانے والے وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد پروردگار اپنی مرضیاں دے دے, راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. تو قدرت کی آواز آئی شب ہجرت سے پہلے آتے. پتہ نہیں کیا سن رہا ہے. شب ہجرت سے پہلے آتے تو جس کو بھی تم رضی کہہ رہے ہو ہم راضی ہو جاتے, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مرضیاں علی کے پاس ہیں.
شب ہجرت مرضیاں علی کے پاس ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ شب ہجرت کے بعد عقل مند آدمی وہی ہے جو علی سے بنا کے رکھے۔ کامل ہو رہی ہے تقریر، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے شب ہجرت کے بعد عقل مند آدمی وہی ہے جو علی سے بنا کے رکھے، اس لیے کہ اگر علی جس سے راضی ہو جائیں گے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو علی سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھو تاکہ علی راضی رہے، اور ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم علی اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جس سے زہرا ناراض ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ عقل مند آدمی وہی ہے شب ہجرت کے بعد جو علی ابن ابی طالب سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو نفس گیا ہے، چونکہ لاشا ہے بکتا تو ہے نہیں، تو یہاں سے کیا گیا اور وہاں سے کیا آیا۔ اب جملہ آپ کے حوالے، تمہید ہو گئی۔ کمیل نے کہا مولا یہ مرضیاں کیا ہے؟ تمہید ہو گئی، یہ جملہ آپ کے حوالے اب پہنچ جائے گا، اتنی تمہید کے بعد اب پہنچ جائے گا، اب میں بڑے طاقت سے پڑھ رہا ہوں کہ پہنچ جائے گا۔ دیکھیے اس پر کمیل نے کہا مولا یہ مرضیاں کیا ہے؟ کہ کمیل جو اب تک نہیں دیا تھا۔ کیا کہنا، جو اب تک نہیں دیا تھا وہ بھی دے دیا، جو اس نے اپنے پاس روک کے رکھا تھا وہ بھی عطا کر دیا۔ کہ مولا وہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے پاس روکا تھا؟ جملہ آپ کے حوالے، کہنے لگے وہ ہے تکبر۔ ہو گیا نا سناٹا؟ جی، وہ ہے کبریائی، وہ ہے تکبر، وہ تکبر ہے، اور خدا کسی کو تکبر میں نہ لائے، اس لیے کہ بڑی خطرناک چیز ہے تکبر۔ فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تکبر کی بات کر رہا ہوں۔ فخر اور تکبر ہمارے یہاں ملا دیتے ہیں دونوں چیز۔ فخر یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا بھی کوئی ہو۔ تکبر یہ ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ کہنے لگے یہ کبریائی اسے زیبا دیتی تھی، اس نے ہمیں دی۔ اس نے، جو کہہ رہا ہوں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، آپ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، 50 منٹ کی تقریر کی تمہید کے بعد بھی آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ وہ دے دیا، اس نے ہمیں دے دیا، ہمیں دے دیا۔ اب آپ کی خاموشیاں ٹوٹ جائیں گی، بہت سامنے کی دلیل دے رہا ہوں۔ عمر بن عبدوت کا سر لے کر علی چلے ہیں، تو سارے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آج علی چل کیسے رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں علی۔ اب وہاں کم و کاست اور کیفیتیں نہیں ہیں، وہاں پر وہ ماورا ہے، کم و کاست اور کیفیتوں سے ماورا ہے۔ اللہ کے یہاں کم و کاست اور کیفیتیں نہیں ہیں، وہ ماورا ہے، لیکن رسول کی حدیث کا فقرہ ہے۔ جب علی کو اس انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آج علی کس انداز میں چل رہے ہیں؟ تو اس پر پلٹ کے رسول نے کہا آج علی ہی کا نہیں، اس کا انداز بھی بدلا ہوا ہے۔ آج وہ بھی کیفیتوں میں ہیں، اب ظاہر کہہ چکا ہوں کم و کاس کیفیتیں اس کے لیے نہیں ہیں، وہ ماورا ہے، کہ آج وہ بھی محو ہے۔ اور میں کیا کروں جب علی کی ادائیں اسے پسند آ رہی ہیں؟ رسول کا جملہ ہے، میں کیا کروں جب اللہ کو ادائیں علی کی پسند آ رہی ہیں؟ تو کہا جو روکا تھا اللہ نے وہ بھی ہمیں دے دیا۔ دو لفظ سن لیجئے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے ہاں وہ تھوڑا سنا جاتا ہے، تھوڑا بیان کر دیا جاتا ہے، تھوڑے سے کلپ چلتے ہیں تو وہاں معاملات اٹک جاتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا نہ چلے پورا چلے۔ تو معاملہ یہ سن لیجئے، تکبر کے لیے بھی سن لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں کمیل سے، کہ جو روکا تھا وہ ہمیں دے دیا۔ روک لی تقریر، دو جملے تیزی سے سن لیجئے، کامل ہو گئی تقریر۔ اور جتنا اچھا آپ نے سنا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ مجھے سنتے ہی ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں، خدا آپ کی سماعتوں میں برکت اور توفیق عطا فرمائے اور مزید ہنر عطا فرمائے آپ کی سماعتوں۔ دیکھیے عجیب سی بات ہے، کہا کہ جو روکا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ تکبر ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، کبریائی اسے زیبا ہے۔ اب اہل نظر کے لیے جملہ، موسیٰ کے خیال آیا تھا کہ اس قرۂ ارض پہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔
اب یہ گردن ہلانے والا نہیں ہے بھائی معاملہ جی، کوئی اور پڑھتا ہوگا گردن ہلانوں میں، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم اللہ نے زبان دی ہے، بولیے ذرا سا ساتھ دیجیے۔ دیکھیے اب معاملہ کیا ہوا، موسیٰ کے ذرا سا خیال آیا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو جاؤ پھر جا کے خضر سے پڑھ کر آؤ، خضر سے جا کے پڑھو جاؤ خضر سے پڑھو۔ اب ان تفصیلات میں نہیں جا رہا میں، اور پھر ظاہر ہے کہ گھنٹہ بھر چاہیے، لیکن پڑھے لکھے اور بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ جائیں گے جملوں کو۔ تو کہا کہ جاؤ خضر سے جا کے پڑھو۔ وہ آئے خضر کے پاس، انہوں نے کہا ہم کس لیے آئے ہیں؟ کہا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب خضر تو خضر ہے، کہنے لگے بھائی امتحان لیں گے۔ امتحان؟ ہاں کہ امتحان لیں گے، کہ کس بات کا امتحان؟ کا امتحان لیں گے کہ تم ہماری شادی کے لائق بھی ہو یا نہیں ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یعنی اہلیت دیکھ کے پڑھاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، تم شاگردی میں لیں یا نہیں لیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ معاملہ کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ برداشت ہی نہیں کر سکے، 3 موقع اور 3 موقع خضر نے دیے لیکن موسیٰ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ تو چوتھے مرتبہ خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینکم، یہاں سے جدائی ہو جاتی ہے تم میں اور ہم میں، تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، موسیٰ اپنے راستے خضر اپنے راستے۔ جیسے ہی خضر نے اپنا راستہ لیا، ذرا سا خیال خضر کے آنے لگا کہ تم تو وہ ہو جس نے کلیم اللہ کو پڑھا دیا۔ ارے کامل ہو گئی تقریر، تم تو وہ ہو جس نے خضر کو بھی، جس نے موسیٰ کو پڑھا دیا۔ خیال آیا تھا ذرا سا خضر کے، کہا اچھا خضر کلیم اللہ کو پڑھا دیا ہے تو لو ایک سوال دے کے بھیج رہے ہیں اور قیامت تک کی اجازت ہے، جواب مل جائے تو لے آنا۔ کہ پروردگار سوال کیا ہے؟ کہ بتاؤ وہ کون سی ایسی طاقتور شے ہے کہ جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ سوال بھیجا ہے، قیامت تک کی اجازت ہے، جواب مل جائے تو لے آنا۔ روک دیا خضر کو۔ خیال آیا تھا ذرا سا خضر کے۔ سلمان نے جنت بنائی اور اعلان یہ کر دیا کہ دیکھو بادشاہت تھی نا، بادشاہت ہے، جنت بنوائی اپنے لیے، اور جب جنت بنوائی تو کہا کہ دیکھو خبردار کوئی قدم نہ رکھے، ہم دیکھیں گے پہلے اور ہمارے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ کہا اچھا آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا؟ تو ایسے میں جیسے ہی زینے پہ قدم رکھا وہ آ گیا۔ اس نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا آپ کون؟ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے یہ بنوائی ہے، اور ہم نے تو حکم دے دیا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تو تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور جب اجازت ہی نہیں تھی تو تم کیسے آئے؟ اور تم ہو کون؟ سلمان کہہ رہے تم ہو کون؟ تو اس نے پلٹ کے کہا ہم وہ ہیں جنہیں کہیں جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا تم روکو گے ہمیں؟ کہا ہاں روکیں گے، کہ روک کے دکھاؤ۔ روک لیا، نہیں جانے دیا، ملک الموت نے اپنی ہی جنت میں نہیں جانے دیا۔ خیال آیا تھا ذرا سا کہ میں دیکھوں گا، میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تو رکوا دیا۔ جیسے ہی رکوایا اور ملک الموت نے روکا تو اب ملک الموت کا جملہ پکڑا گیا کہ تم کیا کہہ رہے تھے سلمان سے کہ کسی دہلیز پر جانے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں بیٹھے؟ تمہیں کسی دہلیز میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آ گیا خیال سیدہ کی دہلیز پہ تجھے بھی روک دوں گا۔ اللہ سلامت رہیں، آباد رہیں شہزادی، آپ کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ خیال آ گیا کہ کسی دروازے پہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، تجھے بھی روکوں گا۔ ایک دروازے پہ روک دیا گیا، دروازہ زہرا پہ۔ اب پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، لفظ کہہ رہا ہوں اردو میں کہہ رہا ہوں، اہل زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ مثال میں کہہ رہا ہوں۔ یہ چوکھٹ ہے سیدہ کی، باہر ملک الموت کا فرشتہ کھڑا ہے،
اندر زہرا کا آنگن ہے. اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زہرا کے آنگن سے اور زہرا کی دہلیز سے اس طرف ہے وہ حیات نہیں ہے، موت ہے. زندگی زہرا کے آنگن میں ہے، موت زہرا کی دہلیز کے باہر ہے. تو جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی تحفظات پنپ رہے ہیں، تاریخ ملک میں، تاریخ فرشتہ میں دو ہی میں نے موقع دیکھے ہیں جہاں ملک رک گیا. جبریل امین جو فرشتہ وحی ہے، جو وحی لے کر آتا ہے، امین وحی ہے، میں نے دیکھا وہی جبریل جو سید الملائکہ ہے اسے سدرۃ المنتہا پہ رکے دیکھا. سدرۃ المنتہا پہ سید الملائکہ رکا ہوا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جملوں کو یاد رکھنا، کہیں کام آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ سدرۃ المنتہا وہ ہے، اور اگر زمین پہ دیکھنی ہو تو زہرا کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا. سلام یا سیدہ یا کریمہ یا مظہر و ذات و صفات یا فاطمہ زہرا بلند سلام. وہاں سید الملائکہ رکا ہوا اور یہاں ملک الموت کا فرشتہ رکا ہوا. وہ آسمان کا سدرۃ المنتہا ہے، یہ زمین کا سدرۃ المنتہا. اور پھر دہلیز سیدہ کیوں نہ سدرۃ المنتہا ہو؟ اس لیے کہ کیسے کیسے اس دہلیز پر زہرا نے کیسوں کو پال کر زمانے کو دیا، کیسے کیسی عظیم شخصیتیں اس آنگن میں پلی ہیں، کیسے کیسے لوگ اس گھرانے میں رہیں. اور پھر وہ دہلیز عظیم کیوں نہ ہو کہ جس ماں نے حسین جیسا بیٹا پایا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد. حسین جیسا بیٹا پال کر جس ماں نے دیا. چونکہ امر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس امر کی تکمیل ہو جائے. بانیان کی طرف سے امر ہے تو میں تکمیل امر کر رہا ہوں. پھر حسین ابن علی نے بھی پرورش کا کیا حق ادا کیا. لہو لوحان حسین زمین کربلا پہ. اور یہ فقرے کہہ رہے ہیں کہ انکان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خزینی. اے نانا کہ دین اگر تجھے استقامت قتل حسین سے مل سکتی تو اے تیرو تلوارو آؤ اور حسین کو اپنی آغوش میں لے لو. یہ کہہ کر حسین خیمہ گاہ حسینی کی طرف بڑھے، آ کر آواز دی یا زینب یا کلثوم یا رباب علیکن منی السلام. اے زینب و رباب و سکینہ اور کلثوم، حسین کا آخری سلام. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی بلند آواز سے گریے کی صدا پسند ہے. اس لیے کہ آل محمد نے ایک چیز کا تقاضا ہم سے کیا ہے، ہماری مصیبت پر ایسے رویا کرو جیسا میں رلا رلا کے مارا گیا. اور پھر روایتوں میں ہے کہ آپ کا کوئی امام حسین کے بعد ایسا نہیں ہے جو چیخ مار کے نہ رویا. ایک مرتبہ بہن کے کانوں سے بھائی کی صدا ٹکرائی، سلام کی صدا ٹکرائی. زینب کا دل گھبرانے لگا، آواز دی بھیا حسین ذرا خیمے کے اندر آ جا. حسین کہتے ہیں بہن آ تو جاؤں گا لیکن تو دیکھ کے برداشت نہیں. تو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی. تو بہن کی آواز آئی بھیا
میں نے بابا علی کا سر شگاف دیکھا ہے، میں نے اماں زہرا کا شکستہ پہلو دیکھا ہے، میں نے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے۔ حسین خیمے میں آ جا، مقتل کہتا ہے پہلا قدم حسین کا رکھنا تھا۔ بہن کی نظر پڑی، بھائی کو لہو لہان بہن نے دیکھا، بہن سے برداشت نہیں ہوا، بڑھ کر کلیجے سے لگا لیا۔ باہوں میں زینب نے بھر لیا، جیسے ہی زینب نے حسین کو باہوں میں لیا، حسین کی آواز آئی، زینب سجاد تیرے حوالے، زینب رباط تیرے حوالے، زینب سکینہ تیرے حوالے، زینب اماں فضا تیرے حوالے، زینب یہ کنبہ تیرے حوالے۔ رو رہے ہو تو جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ تڑپ کر بہن نے بھائی کے سینے کو چھوڑا اور چھوڑتے ہوئے جملہ کہا، بھیا ذرا انصاف تو کر۔ حسین کہتے کون سی نا انصافی ہوئی؟ پلٹ کر قیامت بھرا جملہ کہا، بھیا اتنا بڑا قافلہ اکیلی زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھیا اتنا بڑا قافلہ اکیلی زینب۔ حسین کہتے ہیں ہاں بہن زینب، اب اس قافلے کو منزل تک تجھے پہنچانا ہے، اب اس قافلے کی سپہ سالار تجھے بننا ہے۔ اور روایت اور مقتل کا جملہ سنیے، حسین کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین کسی عام سفر کے لیے کہیں جاتے ہیں تو اپنی ازواج میں سے اگر کسی سے لباس مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا سفر بہت معمولی سفر ہے۔ لیکن اگر کبھی حسین نے زینب سے لباس مانگ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی سفر عام نہیں ہے، کوئی قیامت خیز سفر ہے۔ ایسے میں حسین کی آواز آئی، زینب اماں زہرا کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا۔ اماں فضا کرتا لے آئیے، کرتا لایا گیا، بہن نے بھائی کو کرتا دیا۔ زہرا کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا، زہرا نے اپنے ہاتھوں سے پیوند کاری کی ہوئی تھی، بہن نے بھائی کو کرتا دیا۔ لو جملہ سن لو، کلیجے نہ پھٹ جائیں۔ ایسے میں حسین نے کرتا لیا، دو زانو ہو کر زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ حسین نے اس کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا، جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ بہن تڑپ گئی، بھیا یہ تو پہلے سے پھٹا ہوا ہے، اسے اور کیوں پھاڑا ہے؟ جملہ کہا، حسین نے سر اٹھا کر غربت بھرا، زینب یہ بھی حسین کے جسم پہ نہ چھوڑا زینب یہ بھی لوٹ لیا جائے گا۔ حسین کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہے گا۔ زینب کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القاذفین فسیعلم الذین ظلموا۔ بار الہ کے فاطمہ بھی و بالیہ بنی ہماری اس مختصر قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین غائبین و حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں کہیں شیعان حیدر کرار موجود ہے، جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مساجد امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، عزادار عزاداری کی حفاظت فرما۔ یہاں کہیں شیعان حیدر کرار موجود، ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت عنایت فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جب تک زندہ رہے تعلیمات محمد و آل محمد حاصل کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے حسین حسین کرتے رہیں، حشر ہو تو حسین ابن علی کے ساتھ ہو، آخرت میں شفاعت مادر حسین شامل حال فرما۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانی مجلس کے مرحومین کی درجات کو بلند فرما۔ آپ حضرات کی حاضری کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس گھر پہ اپنی برکت و رحمتوں کا نزول فرما۔
بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مزید کارہائے خیر کرنے، ذکر سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ پھر مالک تجھے واسطہ محمد آل محمد کی عظمتوں کا ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو، بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین اور خود بانی مجلس کو مولا امام زمانہ کے آبان و انصار میں شمار فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین